آج حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے اوپر گفتگو کریں گے. اس کی بڑی میں نے ضرورت محسوس کی. بڑے عجیب و غریب لوگوں کے خطبے نیٹ پہ بڑے عجیب و غریب کلپ دیکھے. میں نے سوچا کہ اس عقیدہ کو کھول کے بیان کیا جائے تاکہ میری ملت کے نوجوان ہیں تو وہ گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائے, ان کا عقیدہ محفوظ ہو جائے. تو سامنے جی وقار 22واں پارہ سورہ الاحزاب کی 2 آیاتیں قصہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 45 اور 46. اللہ سبحانہ نے بڑے کمال جملے استعمال کیے ہیں اپنے محبوب کی شان میں. 5 القابات دیے ہیں 2 آیات میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی, او کمیونیکیٹر آف دی ہڈن نیوز, اے غیب کی خبریں دینے والے. یا نبی کا کیا معنی ہے؟ غیب کی خبریں دینے والے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. Surely we have sent you as a witness and a bearer of good news and a warner. 3 القابات. دوسری آیت میں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. And a preacher of Islam and a preacher of Allah by his permission and a light-giving source and a light-giving torch. پہلی آیات میں 3 القابات ہیں, دوسری میں 2 ہیں. پہلی میں فرمایا کہ یا نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا, خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا, اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. یہ 3 القابات. دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بلا کے بھیجا اور چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا. چمکا دینے والا سراجم منیرا, لائٹ گیونگ سورس, لائٹ گیونگ ٹارچ. ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا. تو آج تھوڑی سی بات سراج کے اوپر بھی ہو جائے. سراج کا معنی ہوتا ہے سورج. تو اس کائنات میں 2 سورج ہیں. کتنے ہیں؟ 2 سورج. یہ جو آسمان کا سورج ہے اس کا ذکر آخری پارہ سورہ نبا کے پہلے رکوع میں ہے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. یہ جو آسمان والا سورج ہے نا, یہ آپ کو بہت نزدیک لگتا ہے, لیکن یہ 4تھے آسمان پہ چمک رہا ہے. کہاں ہے؟ 4تھے آسمان کے اوپر. تو یہ روشنی بھی دیتا ہے, ساتھ آنکھوں کو تپش بھی دیتا ہے. تو اپنا جب محبوب کی باری آئی, یہ جو میں نے آیت قصہ پڑھی ہے 46 نمبر آیت 22 نمبر سورہ احزاب کی, مَا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. محبوب ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے. یہ ایسا سورج ہے, سراج منیر کہتے ہیں ایسے سورج کو جو روشنی بھی دیتا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے. یہ تپش نہیں دیتا, روشنی کے ساتھ ٹھنڈک دیتا ہے. آسمان والا سورج روشنی کے ساتھ تپش دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بات رکھنا ذہن میں, یہ سراجم وہاجا جو ہے, جو آسمانی سورج ہے 4تھے آسمان پہ چمکتا ہے, اور جب یہ طلوع ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے, چاہے بلندی ہو چاہے پستی ہو, چاہے ویرانہ ہو چاہے بستی ہو. اگر کوئی بدبخت اپنا گھر کا دروازہ ہی بند کر لے اس میں روشنی نہیں آتی, اس میں سورج کا قصور نہیں ہے.
اسی طرح یہ جو سراج منیرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روشن کرنے والا سورج ہے، یہ خود بھی منور ہے، جو اس کے پاس آتا ہے اس کو بھی منور کر دیتا ہے، چمکا دینے والا سورج ہے۔ میں کہ یہ بھی مدینہ المنورہ میں گنبد خضرا میں آرام فرما کے دیکھنا، اگر آسمان والا سورج جو آقا کے نور سے چمک رہا ہے، میری بات نہیں ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انت الذی من نورک البدر، حضور آپ وہ نور ہیں کہ چاند بھی آپ کے نور سے چمک رہا ہے، سورج بھی آپ کے نور سے چمک رہا ہے۔ اور امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ حضور جو ہیں یہ نبوت کے آفتاب ہیں، باقی تمام انبیاء ستارے ہیں۔ تو اگر سراجم وہاجا چوتھے آسمان پہ رہ کے ہر جگہ پہ اپنی روشنی بکھیر سکتا ہے، تو سراج و منیرہ بھی گنبد خضرا میں رام فرما کے ہر مومن کے دل پر اپنی جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ اگر کوئی گستاخی اور بے ادبی کا تالا لگا لے اپنے دل کو، تو اس میں میرے آقا کے نورانیت کا قصور نہیں، اس اپنے بدبخت کے دل کا قصور ہے۔ اور یہ ماہر فلکیات نے ایک بڑا کمال کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے، بڑی کمال کی فائنڈنگ دی ہے، انہوں نے اب ثابت کیا ہے، ان کو تو اب پتہ چلا ہے نا۔ یہ کہتے ہیں یہ ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، یہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ یہ لیٹسٹ تحقیق آئی ہے فلکیات کے میدان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب سورج پردے میں ہوتا ہے اس کی روشنی سے ستارے چمکتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ ستاروں کا چمکنا اس بات کی دلیل ہے کہ پردے میں سورج چمک رہا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ اور کب سے لے کر لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے ہیں، سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں کسی نے کہا کہ سورج مر گیا، کہتے ہیں پردے میں چلا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ پردے میں چلا گیا۔ تو میرے آقا کریم بھی سراج منیرہ ہیں، لائٹ گیونگ ٹارچ ہیں، لائٹ گیونگ سورس ہیں، یہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کہا ہے، چمکا دینے والا سورج کہا ہے۔ اور یہ جب آفتاب نبوت پردے میں تھے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ سارے نبی ہدایت کے ستارے بن کے چمکتے رہے۔ روشنی سی نور کی تھی، روشنی سی سورج کی تھی۔ جب آفتاب نبوت پردے سے باہر آیا تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ سائنس کو تو اب ہوش آئی ہے، میرے آرہا حضرت امام برکت نے تو بڑے سال پہلے فرمایا ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو پتہ چل گیا اس کائنات میں دو سورج ہیں، ایک سراجم وہاجا ہے جس کا ذکر آخری پارے کی پہلی سورت کے پہلے رکوع میں ہے، دوسرا سراجم منیرہ ہے جس کا ذکر 22ویں پارے کی آیت نمبر 46 میں ہے۔ اور جو سراجم وہاجا ہے اس میں بھی روشنی سراجم منیر سے لی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں لوگ جن کی اقتداء کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم کو انت الذی من نورک البدر، حضور آپ وہ ذات ہیں، آپ وہ ذات ہیں، آپ وہ نور ہیں کہ چاند بھی آپ کے نور سے روشن ہے، سورج نے بھی روشنی آپ کے چہرہ اثر سے لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ بڑے عجیب و غریب فتوے دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہماری اور نبی کی حیات میں فرق ہے۔
ہمارے اور نبی کی موت میں فرق ہے. انبیاء کو ایک لمحے کے لیے آتی ہے موت، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو حیات عطا فرما دیتے ہیں. میں آگے جا کے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کروں گا. لیکن ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ جملہ اسمیہ ہے. کیا ہے یہ؟ عربی گرامر سے بات کروں. یہ جملہ اسمیہ ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. دو نفی جنس کے سیغے ہیں. لا الا، جب دو نفی جنس کے سیغے ہیں، دین ہو یا دنیا ہو، عربی ہو یا الجبرا ہو، ترجمہ مثبت میں جاتا ہے. مائنس مائنس ہمیشہ پلس ہوتا ہے. یہ الجبرے کا بھی اصول ہے، عربی کا بھی اصول ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کسی زبان میں ترجمہ کر لو دنیا، کسی زبان میں. فارسی والوں نے ترجمہ کیا ہے محمد رسول اللہ است. انگلش والوں نے ترجمہ کیا کہ محمد از دی پرافٹ آف اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. حیات النبی کے اوپر بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ ہیں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے. میری بات نہیں، کسی کا ترجمہ، مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، جس کا تمہارا دی جاتا ہے ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، اس کا ترجمہ یہی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کہے کہ محمد رفیق تارڑ پاکستان کے صدر ہیں، لوگ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ صدر تھے، ایکس پریزیڈنٹ، ان کا عہدہ ختم ہو چکا ہے. ان کا عہدہ ختم ہو چکا ہے. اس وقت تارا حلوی پاکستان کے صدر ہیں. تو پتہ چل گیا، کلمہ شریف پڑھ کے بندہ اقرار کرتا ہے اللہ کے محبوب کی حیات کا بھی، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جو حیات کا منکر ہے اسے کلمہ پھر کوئی اور لے لینا چاہیے. یہ میں ایک اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کانا آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ کانا ابراہیم رسول اللہ. کان آتا ہے واز کے لیے، تھا کے لیے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آدم صفی اللہ اللہ کے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. لیکن اگر کانا کا لفظ سرکار کے لیے لگا تو بندہ اس وقت کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. یہاں تھا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آقا کریم حیات ہے. آئیے ایک اور دلیل دیتا ہوں. 29واں پارہ ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات. موت کا ذکر پہلے ہے، حیات کا بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. تو حدیث صحیح ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں مدارج النبوت میں، شاہ عبدالحق محمد سے دل بھی نقل کرتے ہیں پہلی جلد میں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق کیا. ابھی موت بھی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی حیات بھی تخلیق نہیں ہوئی. اس وقت نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ اب تھا، نہ جب تھا، صرف مصطفیٰ تھا اور اس کا رب تھا. دوسری مسلم بخاری کی حدیث ہے، جب معراج کی رات کو جبریل امین آئے نا تو سرکار ہوتے ہیں میرا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک نکالا، اس کو زمزم سے دھویا. آج ہم سارے زندگاں رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں. یہ مسلم بخاری متفق علیہ حدیث ہے. سرکار ہوتے ہیں دل مبارک کو دھویا گیا، دل نکال کے دھویا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام جتنے بھی انسان ہیں زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں.
لیکن میرے محبوب وہ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج نہیں بلکہ دل ان کا محتاج ہے، دل ان کا محتاج ہے۔ آئیے یہ جتنے جو ہے نا حیات النبی کے منکر، یہ اپنے جلسوں میں ایک نعرہ لگاتے ہیں، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ میں یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اب یہ توجہ کے ساتھ سنا، میں بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں۔ صفت ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، صفت کا ظہور بغیر موصوف کے نہیں ہوتا، نیکی کا وجود بغیر نیکوکار کے نہیں ہوتا، برائی کا وجود بغیر بدکار کے نہیں ہوتا، یہ خطاب بغیر خطیب کے نہیں ہوتا، کوئی درس بغیر مدرس کے نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دھوپ ہو اور سورج نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے خوشبو ہو اور پھول نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبوت زندہ ہے اور نبوت والا زندہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے رسالت تو ہے اور رسول نہ ہو؟ اگر تاج کے ختم نبوت زندہ مانتے ہو تو تاج نبوت والے کو پہلے زندہ مانو گے، کیونکہ صفت موصوف کے تابع ہے۔ پہلے موصوف کو زندہ مانو گے پھر صفت کو زندہ مان سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ یہ نعرہ لگایا کرو کہ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، دونوں جہاں میں، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا۔ اصل بات یہ ہے نا، یہ ان کا طریقہ ہوا ہے حلوائی سے بیر مٹھائی سے صلح۔ نبوت کو زندہ ماننا ہے، نبوت والے کو زندہ کیوں نہیں مانتے بھائی؟